السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان دس ویڈیو وی will be discussing about what is anaphoric reference, cataphoric, lexical, historical اور cross references کیا ہوتے ہیں۔ And you know that you have been asked in SLO based model papers about these terms، تو میں نے سوچا آپ کو اچھے سے جو ہے نا ایک الگ سے ڈیٹیل لیکچر اس پر سمجھا دوں، تو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ کاپی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، پاس کر کے ایگزامپلس کے ساتھ لکھتے جائیے گا۔ تو بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، بس آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اینافورک ریفرنس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کی آپ ایگزامپل دیکھیں، ایسے آپ کو یہ جو ہے نا تب ہی آپ اس کی ڈیفینیشن تک پہنچ پائیں گے۔ تو لائن نمبر 4 میں ایگزامپلس پڑھی ہیں۔ گلی از اے گریٹ پرسن، شی لوز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری ون۔ ٹھیک ہے، ان دا ابو ایگزامپل شی از دا پروناؤن اینڈ از ریفرنگ بیک ٹو دا ناؤن گلی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، گلی کی جگہ ہم نے پروناؤن شی یوز کیا دوسرے سینٹینس میں۔ ٹھیک ہے، اسے آپ اینٹیسیڈنٹ سے بھی جوڑ سکتے ہیں اپنی یادداشت یاد رہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ریلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہے اینٹیسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ناؤن کی جگہ ایک سینٹینس میں ناؤن انٹروڈیوس ہو گیا اور باقی سینٹینس میں آپ اس ناؤن کی جگہ جب آپ اس کا پروناؤن یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ناؤن اس پروناؤن کا اینٹیسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو شی ہے، جو پروناؤن ہے، وہ ریفر بیک کر رہا ہے کس کی طرف، گلی کی طرف۔ تو اسے آپ کہتے ہیں اینافورک ریفرنس۔ ایگزامپل نمبر اس کی 2 دیکھیں۔ سیم اینڈ اسمتھ، سیم اینڈ اسمتھ آر گڈ فرینڈس، دے آر آلویز سین ٹوگیدر۔ تو یہاں پہ سیم اینڈ اسمتھ ہمارے پاس 2 ناؤن ہیں، ان کی جگہ پروناؤن ہم نے کون سا یوز کیا ہے، دے۔ تو ان دا ابو ایگزامپل دے از یوز ایز این اینافورا اینڈ اٹ گیوز اینافورک ریفرنس ٹو سیم اینڈ اسمتھ۔ اب اس کی ڈیفینیشن کی طرف آ جائیں اینافورک ریفرنس کی۔ تو وہ کہتا ہے دا یوز آف سچ ورڈز اور فریزز۔ ٹھیک ہے، ایسے ورڈز اور فریزز کا استعمال that are referring back to something said or written before۔ ٹھیک ہے، ایسی چیز کے متعلق ریفر بیک کر رہے ہوں جو کہ پہلے لکھی گئی ہو یا پہلے کہی جا چکی ہو in any piece of a text۔ ٹھیک ہے، کسی بھی سینٹینس میں پہلے کوئی چیز کہی گئی ہو یا پہلے کوئی چیز لکھی گئی ہو اور اس کے بعد آنے والے سینٹینسز میں کچھ ایسے ورڈز اور فریزز جو کہ اس پہلے لکھی گئی چیز کو ریفر بیک کر رہے ہیں تو اسے آپ کہتے ہیں اینافورک ریفرنس۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل پھر سے دیکھیں کہ گلی کی طرف کیا چیز ریفر بیک کریے، یہ جو شی ہے، شی پروناؤن از ریفرنگ بیک ٹو دا ناؤن گلی۔ ایگزامپل 2 میں جیسے دے پروناؤن از ریفرنگ بیک ٹو دا ناؤنز سیم اینڈ اسمتھ۔ تو اسے آپ کہتے ہیں اینافورک ریفرنس۔ کیٹافورک ریفرنس اب کیا ہوتا ہے، اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے they were all، اس کی ایگزامپل بھی لائن نمبر 4 میں پڑھی ہے، ہیڈنگ سے نیچے آپ دیکھیں they were all sitting quietly۔ ٹھیک ہے، وہ سب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اب اسی سینٹینس کو ہم الگ سے لکھیں they were all sitting quietly، تو اب سوال پیدا ہے بھائی کون جو ہے نا خاموشی سے بیٹھے تھے، کس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، کچھ مزید بتائیں۔ تو یہ جو دے ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ہے نا اسے کوئی چیز اب ایکسپلین کرے۔ تو آگے ہم نے کیا ہے، آل اسٹوڈنٹس ور اسپیچ لیس۔ تو یہ جو آل اسٹوڈنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا اس ان آل اسٹوڈنٹس کی طرف جو ہے نا اشارہ کر رہا ہے ہمارا پروناؤن دے۔ اور اس کی اب اوپر ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دا یوز آف سچ ورڈز اور فریزز، ایسے ورڈز اور فریزز کا استعمال دیٹ آر ریفرنگ فارورڈ ٹو سم تھنگ سیڈ اور ریٹن۔ ٹھیک ہے، آفٹر ورڈ، ایسی چیز جو کہ ایسے ورڈز اور فریزز جو کہ ریفرنگ فارورڈ کر رہے ہوں، آگے آنے والی چیز کے متعلق بتا رہے ہوں جو کہ لکھی گئی ہو یا کہی گئی ہو آفٹر ورڈ۔ یاد رکھیں اینافورک میں میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ پہلے لکھی گئی ہو یا کہی گئی ہو اور اس لکھی گئی چیز کے بعد آنے والے الفاظ اس پہلے والی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے، ایسے ورڈز اور فریز ہوتے ہیں جو کہ بعد میں آنے والی چیز جو کہ لکھی جائے یا کہی جائے اس کی طرف ریفرنگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، آگے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اسے آپ کہتے ہیں کیٹافورک ریفرنس۔ جیسے ایگزامپل ہے they were all sitting quietly۔ اب یہ جو they were all sitting quietly ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایسا ورڈز آگے لگایا جائے جو کہ دے کو ایکسپلین کر دے۔ تو کیا ہے، آل اسٹوڈنٹس۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے، ان دا ابو ایگزامپل دے از یوز ایز کیٹافورک
and it is cataphoric reference to the students. all students کا cataphoric reference آپ کے پاس دے ہے. اس کے بعد ہے کراس ریفرنس اور اچھا یہاں پہ آپ لکھ لیں کراس ریفرنس اور ہسٹوریکل ریفرنس ایک ہی ہوتے ہیں, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, یہ زیادہ تر ہم ریسرچر جو ہے نا یہ ریفرنس یوز کرتے ہیں, کیونکہ وہ ریسرچ کے لیے, ویریفیکیشن کے لیے, آرگنائز بائی مینز آف کراس ریفرنس. تو کیا ہے, اور ڈیٹا کو پراپر آرگنائزیشن کے لیے, اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کراس ریفرنس اور ہسٹوریکل ریفرنس ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا ہوتا ہے, ہم اپنی ریسرچ میں کسی بھی ایک بک سے, کسی بھی بک سے ہم ریفرنس لیتے ہیں, اور اس بک سے بک کا ایک پارٹ ہی نہیں بلکہ اس بک کے مختلف پارٹ سے ہم ریفرنس اٹھا کر اپنی ریسرچ میں یوز کرتے ہیں. تو انہیں آپ کراس ریفرنسز کہتے ہیں یا ہسٹوریکل ریفرنسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لیگزیکل ریفرنس آتا ہے. اب لیگزیکل مطلب ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو ورڈز, الفاظ یا ووکیبلری, کسی بھی زبان کی ووکیبلری یا اس کے الفاظ کے متعلق کوئی ریفرنس ہوتا ہے اسے آپ لیگزیکل ریفرنس کہتے ہیں. اب اس کی آسان اگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں, جیسے ایک ورڈ ہے پیٹریوٹزم. تو پیٹریوٹزم اصل میں لیٹن ورڈ ہے. ٹھیک ہے. لیٹن ورڈ پیٹریوٹا سے آیا ہے, PATRIOTA, پیٹریوٹا, جس کا مطلب ہوتا ہے کنٹری مین, سٹیزن یعنی ملک کا باشندہ. تو اب اس کا لیگزیکل ریفرنس کیا ہے, وہ لیٹن سے ہے, لیکن ہم اسے انگلش میں پیٹریوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یا پیٹریوٹزم. ٹھیک ہے. ہم اس ورڈز کی, اس لینگویج کی گرامر اور اس کے سینٹینسز کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اسے سائڈ پہ رکھ کر کسی بھی زبان سے کوئی ورڈز ہم بارو کرتے ہیں تو اسے آپ لیگزیکل ریفرنس کہتے ہیں. تو یہ تھا اینافورک, کیٹافورک, کراس ریفرنس اور آپ کے پاس ہسٹوریکل اور لیگزیکل ریفرنس. امید آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ جو ہے نا اس کے ریلیونٹ کوئی بھی کوشچن ہے تو یو کین ڈراپ آؤٹ یور کوشچن جو ہے نا at the email which I have given in the description box. Thank you. Allah Hafiz.